تو اسلم غوری صاحب اب ذرا یہ مجھے بتائیے کہ اب یہ تو معاملہ ہو گیا جس بارے میں آپ نے تذکرہ کیا، اب آگے کیا سوچ رکھتے ہیں مولانا صاحب کہ آگے کوئی ریزسٹ کریں گے یا پھر کوئی اتحاد بنائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے؟ اب کیا رہ کیا گیا؟ اب دیکھیں میں ایک بات آپ کو اور کہہ دوں کہ 18ویں ترمیم جب بنی ہے نا تو 1973 کے آئین میں پہلی ترمیم سے لے کے 18ویں ترمیم تک کا جائزہ لیا گیا اور کچھ وہ ترامیم جو تھی ان سب کو اس میں سے کچھ ترامیم کو ختم کر کے 18ویں ترمیم کا حصہ بنایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ترمیم جو آج ہوئی ہے فیوچر میں یہ ترمیم بھی ریورس ہو جائے گی. اچھا یہ ترمیم چلے گی نہیں، اس لیے کہ یہ حکومتی ترمیم ہے. اس میں ون سائیڈڈ ترمیم آپ کہہ سکتے ہیں. پارلیمنٹ کی اس وقت ہوتی جبکہ مشترکہ ہوتی. جیسے 26ویں ترمیم تھی، ہم سب کو آن بورڈ لیا تھا، 6 ہفتے انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگیں کی تھی، لیکن اب تو انہوں نے چھپا کے رکھا اور بالکل آخری وقت تک ہر چیز چھپا کے رکھی اور ایسا لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. اتنے خوفزدہ تھے اپوزیشن سے، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. کم از کم ہمیں تو دے دیتے نا، چلو ہمیں تو بس 7 سینیٹر تھے نا ہمارے، ہمیں تو دیتے کم از کم. پیپلز پارٹی سے وہ لاڑلے تھے، ان کو دے دی پہلے انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں جو طریقہ کار آج اختیار کیا گیا ہے، یہ طریقہ کار پارلیمنٹ کے وقار کو مجروح کیا گیا ہے، پارلیمنٹ کی توہین کی گئی ہے. تو مولانا صاحب اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے؟ جی بالکل مولانا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ مولانا صاحب کی رائے ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہے آئندہ آنے والے فیوچر میں یہ بہت بڑا چیز ہوگی، انہی کے سامنے آئے گی اور یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ ریورس ہوگی. میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں. آپ کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں؟ جی میں اس پہ دیکھیے، چونکہ 2-3 دفعہ بات ہوئی، آپ کے ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیے کسی سے مسودہ چھپایا نہیں گیا. ٹھیک ہے، مسودہ عین پارلیمانی تقاضوں کے مطابق سینٹ میں پیش ہوا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر ہوا، جہاں پہ سب اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران نے اکٹھے اس مسودے کو پڑھنا شروع کیا. کامران مرتضیٰ صاحب نے باقاعدہ یہ ولفلی ایک فیصلہ کیا کہ وہ اس عمل کا حصہ نہیں ہونا چاہتے جہاں پر اکٹھے پڑھ کے ڈیلیبریٹ کرنا تھا. یہ آپ نے وہ فیصلہ کیا، اس کو ہرگز مسودہ چھپانا نہ سمجھا جائے.